آج ہم جانیں گے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس کا عرض پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ ازل سے موجود تھا، اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی، اور اس کا عرض پانی پر تھا۔ لوح محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ لیا تھا۔ پھر اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اس نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو عرض پر موجود ہے اس نے لکھا، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ فرشتے اور جن پیدا کیے جا چکے، تب اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت کے لیے ایک نئی مخلوق بنانے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور ان کا خمیر تیار ہونے سے پہلے ہی اللہ نے فرشتوں کو یہ خبر دی کہ وہ بہت جلد مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدم کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا، اور ایسی مٹی سے گوندھا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پکی ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے پتلے میں روح پھونکی، اور ایک ہی وقت میں گوشت پوست ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا۔ ارادہ، شعور، حس، عقل، وجدانی جذبات اور کیفیت کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے ارشاد کی تعمیل کی، اور وہ تمام کے تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے گھمنڈ اور سرکشی کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ غیب کا علم رکھنے والا اور دلوں کے بھیدوں تک کو جاننے والا ہے، مگر اس نے امتحان و آزمائش کے لیے ابلیس سے سوال کیا، کس بات نے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے جواب دیا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اور آگ بلندی اور برتری چاہتی ہے، جبکہ آدم کو مٹی سے بنایا۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اور آگ بلندی اور برتری چاہتی ہے، اور آدم کو مٹی سے۔ بھلا مٹی کو آگ سے کیا نسبت؟ اے اللہ، پھر یہ تیرا حکم کہ آگ مٹی کو سجدہ کرے کیا انصاف کے مطابق ہے؟ میں تمام حالتوں میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے آدم مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں آدم کو سجدہ کروں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے گھمنڈ میں چور ہونے کی وجہ سے بھول گیا، جب تم اور آدم دونوں اللہ کے مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت اللہ سے بہتر خود مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ گھمنڈ اور غرور کی جہالت پر قائم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا ہونے والے گھمنڈ و غرور نے تجھ کو اتنا اندھا کر دیا کہ تو اپنے پیدا کرنے والے کے حق سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا۔ تجھ کو تیری جہالت نے حقیقت کے سمجھنے سے عاجز بنا دیا، بس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ہمیشہ ہلاکت کا حقدار ہے، اور یہی تیرے عمل کا قدرتی بدلہ ہے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ کائنات کے پیدا کرنے والے کے حکم کے خلاف کرنے اور اللہ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ سے یہ درخواست کی کہ قیامت آنے تک مجھ کو مہلت دے اور اس لمبی مدت کے لیے زندگی کی رسی لمبی کر دے۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا، اس لیے اس کی درخواست
मंजूर कर ली गई। यह सुनकर अब उसने फिर एक बार अपनी शैतानी का मुजाहरा किया और कहने लगा, और उनके दाएं बाएं आसपास और चारों ओर से उनको गुमराह करूंगा और उनकी अक्सरियत को तेरा नाफरमान और नाशुक्रा बना दूंगा। अलबत्ता तेरे मुखलिस बंदे ही मेरे इस तीर से घायल ना हो सकेंगे और हर तरह महफूज रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि हमको इसकी क्या परवाह, हमारी फितरत का कानून तो अटल है, बस जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और जो बनी आदम मुझसे रूगर्दानी करके तेरी पैरवी करेगा वह तेरे ही साथ अल्लाह के अजाब का हकदार होगा। जा अपनी जिल्लत और रुसवाई और खराब किस्मत के साथ यहाँ से दूर हो और अपनी और अपने पैरोकारों की अबदी लानत यानी जहन्नम का इंतजार कर। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों को खबर दी कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ जो इख्तियार और इरादे का मालिक होगा और मेरी जमीन पर जिस किस्म का तसर्रुफ यानी इस्तेमाल का हक हासिल करना चाहेगा कर सकेगा और अपनी जरूरतों के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकेगा। गोया वह मेरी कुदरत और मेरे तसर्रुफ यानी इस्तेमाल का इख्तियार का मजहर होगा। फरिश्तों ने यह सुना तो हैरत में रह गए और अल्लाह के दरबार में अर्ज किया कि अगर इस हस्ती की पैदाइश की हिकमत यह है कि वह दिन रात तेरी तस्बीह तहलील में लगा रहेगा और तेरी बुजुर्गी के गुण गाएगा तो इसके लिए हम हाजिर हैं या रब, जो हर लम्हा तेरी हम्द व सना करते हैं और बेचूं व चरा तेरा हुक्म बजा लाते हैं। हमको तो इस मिट्टी से फितने और फसाद की बू आती है। ऐसा ना हो कि यह तेरी जमीन में खराबी और खूरेजी पैदा कर दे। ए अल्लाह, तेरा यह फैसला आखिर किस हिकमत पर मबनी है? बारगाहे इलाही से एक तो उनको ये अदब सिखाया गया कि मखलूक को खालिक के मामले में जल्दबाजी से काम ना लेना चाहिए और उसकी जानिब से हकीकत हाल के जाहिर हो जाने से पहले ही शक व सुबह को सामने ना लाना चाहिए। कायनात का पैदा करने वाला इन हकीकतों को जानता है जिनको तुम नहीं जानते। उसके बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीजों के नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा, अगर तुम्हारा ख्याल सही है कि किसी खलीफा के मुकर्रर करने से इंतजाम बिगड़ जाएगा तो जरा इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों ने अर्ज किया कि ऐब से पाक तो आप ही की हस्ती है, हम तो बस उतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दे दिया है। हकीकत में सब कुछ जानने और समझने वाला आपके सिवा कोई नहीं है या रब। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, तुम इन्हें उन चीजों के नाम बताओ। जब आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को उन सब के नाम बता दिए तो अल्लाह ने कहा, मैंने तुमसे कहा न था कि मैं आसमानों और जमीन की वो सारी हकीकतों को जानता हूँ जो तुमसे छुपी हुई है। जो कुछ तुम जाहिर करते हो वो भी मुझे मालूम है और जो कुछ तुम छिपाते हो उसे भी मैं जानता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम एक मुद्दत तक जन्नत में अकेले जिंदगी बसर करते रहे, मगर अपनी जिंदगी और राहत व सुकून में एक वहशत और खला महसूस करते थे और इनकी तबीयत और फितरत में किसी मुनिस व गमखार की याद नजर आती थी। चुनांचे अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा किया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपना हमदम और साथी पाकर बहुत खुश हुए और दिल में इत्मीनान महसूस किया कि हजरत आदम और हव्वा को इजाजत थी कि वे जन्नत में रहे सहे और उसकी हर चीज से फायदा उठाएं, मगर एक पेड़ को निशान जद करके बता दिया गया कि उसको ना खाएं बल्कि उसके पास तक ना जाएं। अब इब्लीस को एक मौका हाथ आया और उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा के दिल में यह वसवसा डाला कि यह पेड़ जन्नत का पेड़ है, इसका फल खाना जन्नत में हमेशा आराम व सुकून और अल्लाह के कुर्ब पाने की जमानत देता है, और कसमें खाकर उनको बताया कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। यह सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इंसानी और बशरी
خواص میں سب سے پہلے بھول چوک نے ظہور کیا اور یہ بھلا بیٹھے کہ اللہ کا یہ حکم ضروری تھا، نہ کہ رب کی اور سے کوئی مشورہ۔ آخرکار جنت کے ہمیشہ کے قیام اور اللہ کے قرب کے عزم میں لغزش پیدا کر دی اور انہوں نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ انسانی ضرورتیں ابھرنے لگی، دیکھا تو ننگے ہیں اور لباس سے محروم ہیں۔ جلدی جلدی آدم و حوا علیہ السلام دونوں پتوں سے سطر ڈھانپنے لگے، گویا انسانی تمدن کی یہ شروعات تھی کہ اس نے ڈھانکنے کے لیے سب سے پہلے پتے کا استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اترا اور آدم علیہ السلام سے پوچھ تاچھ ہوئی کہ منع کرنے کے باوجود یہ حکم کا نہ ماننا کیوں؟ آدم علیہ السلام آخر آدم تھے، اللہ کے دربار میں مقبول تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطیوں کو تاویلوں کے پردے میں چھپانے کی بے مطلب کوشش سے باز رہے۔ ندامت اور شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کی وجہ سرکشی نہیں بلکہ انسان ہونے کے ناطے بھول چوک اس کی وجہ ہے۔ پھر بھی غلطی ہے، اس لیے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے معاف کر دیے جانے کی درخواست کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عذر کو قبول فرمایا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی زمین پر خلافت کا حق ادا کرے۔ اس لیے حکمت کے تقاضے کے طور پر ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک طے وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا اور تمہارا دشمن ابلیس عداوت کے اپنے تمام سامان کے ساتھ وہاں موجود رہے گا اور تم کو اس طرح ملکوتی اور طاغوتی دونوں ٹکرانے والی طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص اور سچے بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصل وطن جنت ہمیشہ کی طرح تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا۔ اس لیے تم اور حوا یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر بسو اور اپنی مقرر کی ہوئی زندگی تک عبودیت کا حق ادا کرتے رہو۔ اس طرح انسانوں کے باپ اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ آدم علیہ السلام نے جیون ساتھی حضرت حوا کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔